سچے دوست کی پہچان اور ایک سبق آموز کہانی۔ اس کہانی میں ہم آپ کو سکھائیں گے، بتائیں گے کہ ایک دوست کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ کسی شخص کا ایک بیٹا تھا جو روز رات کو دیر سے آتا تھا، اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا تم کہاں تھے، اتنی دیر سے کیوں آئے، تو وہ اپنے والد صاحب سے جھوٹ بولتا اور کہتا ابا جان دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے کو حیرت ہوئی۔ بیٹا فوراً کہنے لگا ابا جان اس وقت، ابھی تو رات کے 2 بجے ہیں، ایسا کرتے کہ کل چلتے۔ بیٹے نے باپ کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن باپ ضد پہ اڑ گیا کہ نہیں، ابھی اور اسی وقت چلنا ہے، آپ کے دوستوں کا پتہ تو چلے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا رات کے 2 بجے اس کے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر آواز آئی کہ کون ہے دروازے پر۔ پوچھنے والا اس کے دوست کا باپ تھا۔ آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ اس کے والد نے کہا اس وقت، مگر وہ تو اس وقت سو رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا چچا جان آپ اس کو جگائیں، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آنا، صبح کو آ جاؤ، ابھی وہ سو رہا ہے، اسے سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا۔ لڑکے نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو دور کی بات، اس نے جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے جو فلاں گاؤں میں رہتا ہے، جس کا نام خیر دین ہے۔ تو دونوں باپ بیٹا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دور سفر کرتے کرتے اذانوں سے ذرا پہلے تو اس گاؤں پہنچے، اور خیر دین کے گھر کا دروازہ کٹکھٹایا مگر جواب نہ آیا۔ پھر سے کٹکھٹایا، جواب نہ آیا۔ تیسری بار کٹکھٹایا، تب بھی جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں، مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اب تو بیٹے کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک آواز سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا، جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا میرے دوست بہت معذرت، مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے سال کے بعد میرا دروازہ رات گئے کٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ شاید تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے اپنے پاس جو پیسے جمع کیے تھے اس کو نکال کے لایا کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہو۔ پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر سوچا کہ شاید کوئی پنچایت ہوگی اور فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے اپنی پگ بھی لایا۔ اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے، سب کچھ۔ میرے دوست پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں۔ یہ سن کر بیٹی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو ہر چونک چرائے پر آپ کے ساتھ ہو، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے ہر دکھ درد میں ساتھ ہو۔ اسی لیے دوست کا نسلی ہونا بہت ضروری ہے، پیسہ دار ہونا ضروری نہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔